بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 تا 77 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَنُوحًا إِذْ نَادَى، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت نوح علیہ السلام نے نادا پکارا، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا لہ پس ہم نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا، نوح کی دعا کو، فریاد کو قبول کیا۔ فنجیناہ پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم بڑے غم سے، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے نوح کی مدد کی، من القوم الذین ایسی قوم سے کہ جو کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتی تھی۔ انہم بے شک وہ لوگ، کانوا قوم سوء برے لوگ تھے، فأغرقناہم پھر ہم نے ان اجمعین ان سب کو غرق کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ یہ سورت سورہ انبیاء ہے۔ جیسا کہ شروع میں بتلایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں باکثرت میرے رب نے اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی کہا جاتا ہے اس عظیم ذات کو کہ جو اللہ کے احکامات کی خبر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے۔ نبی نبی سے ہے خبر دینا، کہ اللہ کے پیغامات کی خبر اللہ کی مخلوق کو پہنچا دینا۔ تمام نبیوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ جہاں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا،
اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ سنا میرا رب۔ اسی طرح ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا تو ساری انسانیت تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی۔ صرف وہی بچے جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں، جن کی تعداد 80، 82، 84 تک بتلائی گئی ہے، 100 سے کم تعداد رہی، تو وہ جو بچے انہی سے پھر آگے انسانیت کی بڑھوتری ہوئی، انسانیت پھلی پھولی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پر ایمان لانے والوں سے دوبارہ سے انسانوں کا پھیلاؤ بڑھا، اس وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سے 14 سال تھی۔ آپ کی کل عمر ان 1300-1400 سال کی عمر مبارک میں 950 سال آپ نے گزارے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے ان کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی یہ دعوت دن میں چلی، آپ کی یہ دعوت رات میں چلی، آپ صبح و شام، دن رات، ہر وقت 950 سال آپ نے گزار دیے، تھکا دیا، کھپا دیا اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ یہ میرے اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور نافرمانی سے بچ جائے۔ قوم نہ سمجھی، نہ بات کو مانا، نہ قبول کیا، تھک گئے، قوم نے خوب ستایا۔ پھر آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، میں عاجز آ چکا ہوں، بس آپ میری اس قوم کے خلاف مدد کر دیجئے۔ اللہ نے آپ کی اس پکار کو فاستجبنا لہ، قبول فرما لیا، اور پھر قوم آپ کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کیجئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کی، لکڑیوں کو تراشا اور ان سے کشتی تیار کرنے لگے۔ کئی مہینوں کے بعد وہ کشتی تیار ہوئی۔ قوم آپ کے قریب سے گزرتی، مذاق اڑاتی، یہاں تو پانی پینے کے لیے نہیں اور یہ کشتی بنانے چلا ہے۔ آپ نے خوب سمجھایا، اس دوران نہ سمجھی قوم، تو ایک وقت پھر وہ آ گیا، کشتی تیار ہو چکی اور اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کے عذاب کی آنے کی صورت یہ تھی کہ زمین سے، روایات میں آتا ہے کہ ایک تندور سے پانی نکلا اور وہ نکلتا بڑھتا چلا گیا اور یہاں زمین سے نکلا اور دوسری طرف آسمان سے برسا۔ آسمان بھی خوب، آسمان نے پانی برسایا، زمین نے بھی خوب پانی ابالا نکالا، تو اب آسمان سے بھی پانی نکل رہا، زمین سے بھی پانی نکل رہا، ہر سمت پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ یہاں اگر بارش چند گھنٹے، پورا دن نہیں، موسلا دھار بارش چند گھنٹے ہو جائے، آپ کی فصلیں پانی میں ڈوب جائیں، سڑکیں آپ کے پانی میں ڈوب جائیں،
گھروں میں پانی گھس جائے، اتنا پانی اچانک آپ ہکے بکے رہ جائے، پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ تمہارے رب نے برسا دیا۔ چند گھنٹوں میں پانی چاروں اطراف اس قدر ہو جائے کہ پانی ہی پانی ہو جائے، تو آپ اندازہ کیجئے جہاں مہینوں بارش برسی ہو، مہینوں پانی نکلا ہو، وہ پانی کتنا ہوگا؟ 6 مہینے تک تو ساری زمین کے چکر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کاٹے، اور وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اور پانی کی سطح بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پانی جودی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ جودی پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے جب ساری قوم کو ہلاک کر دیا، سورہ ہود میں بھی تفصیلی واقعہ میرے رب نے اسے بیان کیا۔ ان آیات کریمہ میں تو اختصار میرے رب نے بیان کیا، 2 آیت کریمہ میں تذکرہ فرما لینے کے بعد آگے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ تو حضرت سورہ ہود کے اندر تفصیلی بات آپ سن چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کو کنعان کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، اور پانی کی شروعات ہوئی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، تو بچ جائے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ میرا رب نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کو آیات کو نازل فرمایا۔ وہ کہنے لگا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا نہ سمجھا، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا۔ ایک خاتون تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ چھوٹا سا تھا، دودھ پیا کرتا تھا، اور وہ خاتون کافرہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا کہ آ جا، کلمہ پڑھ لے، کشتی میں سوار ہو جا، اس بچے کے حال پر رحم کھا، اپنے آپ پر رحم کر اور کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ، کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگے نہیں، ایمان نہیں لاؤں گی۔ پانی بڑھا، اس کے گھٹنوں تک آیا، اس نے بچے کو اٹھایا، اس کی گردن تک پہنچا، یہاں تک کہ اس کے سر تک پانی آیا، اور اس نے بچوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وہ اسی حالت میں بچے سمیت اس پانی میں غرق ہو گئی، لیکن ایمان نہ لائی۔ اس قدر ضدی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بعثت فرمائی اس قوم کی طرف، اور آپ نے دعوت میں ساری زندگی گزار دی، لیکن قوم میں سے 80 82 84 لوگ ایمان لائے۔ میرے رب نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو بددعا فرمائی اس کا ذکر فرمایا کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام نے جس وقت پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کیا پکارا، أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اے اللہ میں عاجز آ چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ اللہ پاک نے فَنَجَّيْنَاهُ، مدد فرمائی، آپ کی نجات عطا فرمائی، آپ پر ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی، بقیہ ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، آپ کو کرب عظیم سے اللہ پاک نے بچایا۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل سے مراد یا تو آپ کے اہل خانہ میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، آپ کی بیوی وغیرہ، یا آپ کے وہ اہل سے مراد آپ پر ایمان لانے والے قوم تھی، وہ بھی نبی کی اہل ہی ہوتی ہے جو نبی پر ایمان لے آئے۔ تو یہ مراد کرب العظیم سے ایک یہ کہ غم سے کہ یہ جو 6 مہینے تک عذاب آتا رہا، کرب العظیم سے یا تو یہ عذاب مراد ہے کہ 6 مہینے کے بعد اللہ نے اس طوفان نوح کو تھما دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کیسے رکی؟ آج آپ دیکھیں ہزاروں فٹ بلندی پر یہ جودی پہاڑ موجود ہے، اس کی بلندی تک پانی پہنچا، بلکہ اس سے بھی اوپر پانی پہنچا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا کہ زمین کی سطح کہاں پر ہے۔ جب پانی خشک ہونا شروع ہوا اس وقت وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر تیر رہی تھی۔ پانی خشک ہوا تو
کشتی کا کنارہ، کشتی کی جو ہے نچلا حصہ پہاڑ کی چوٹی پر لگا، وہیں پر وہ رک گئی اور پانی تھمتا تھمتا زمین تک جا پہنچا۔ تو اتنی بلندیوں تک پانی کا پہنچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ایسا بھیانک قسم کا عذاب اس قوم پر نازل کیا کہ اللہ بارش برسائی تو حالانکہ ان کے لیے تو مرنے کے لیے تو تھوڑا سا پانی بھی کافی تھا، لیکن اللہ کو ایسا غصہ آیا، ایسا میرا رب جلال میں آیا کہ عذاب بھیج رہے، مسلسل دن رات آسمان کو پھاڑ دیا، زمین پر سے پانی نکال دیا اور اتنا پانی برسایا، اتنا پانی برسایا، تڑپ تڑپ کر یہ لوگ مرے۔ پانی کی موت بہت بھیانک ہوتی ہے، فوراً نہیں مر جاتا بندہ، تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، پانی میں ڈوب کر جو مرتا ہے، تو یہ بہت بھیانک موت ہے۔ اللہ پاک نے اس طرح ان کو یہ موت دی۔ کرب عظیم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جو غم تھا قوم کے غرق ہونے کا، اللہ پاک نے صبر میں اسے تبدیل کیا۔ آپ کو دکھ تھا، افسوس تھا کہ یہ لوگ کیوں نہ سمجھے، کیوں نہ ایمان لائے، اگر یہ ایمان لے آتے تو آج اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے نوح کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ایسی قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء، وہ لوگ برے لوگ تھے، فاغرقناہم، بس ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا۔ میرے واجب احترام عزیز دوستو، اللہ پاک کے دین میں ہی خیر ہے۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، دین میں ہی تمہارے لیے خوشی ہے، خوشحالیاں ہے۔ اگر دین سے تم نے تعلق توڑ دیا، دین سے دوریاں برتنا شروع کر دی، تو سوائے ذلت کے، رسوائی کے، تباہی کے کچھ بھی نہیں۔ ہم انسان کہلانے کے ہی لائق ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب نے خود فرمایا اگر تم علم سے نہ آشنا ہو، دین سے دور ہو، بس تم نے دنیا کے مقصد، دنیا کی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ کھا لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، کما لیا، رہ لیے، سو لیے، چل لیے، پھر لیے، بس یہی تم نے دنیا کی زندگی کا مقصد بنا لیا، تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی سوتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، وہ بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنے اوپر کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھا ہوا کہ ہم نے کوئی حلال حرام کی تمیز کرنی ہے۔ تم نے بھی جب اپنی زندگی کو ایسا ہی بنا لیا تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تو علم دیتا ہے، اللہ کی اطاعت دیتی ہے، نبی کی فرما برداری دیتی ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد ہو اللہ کی رضا، مقصد ہو نبی کی اطاعت، مقصد ہو آخرت کی فکر، مقصد ہو جنت کی طلب، مقصد ہو جہنم سے پناہ، مقصد ہو اپنی آخرت کے لیے اعمال کو اچھا کر لینا، بنا لینا، سوار لینا۔ یہ آپ کے لیے دنیا کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا نظام ہی میرے رب نے اس لیے چلایا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں بارہا یہ بات کہہ چکا، اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جب تم ایمان لے آؤ تمہیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، تو اللہ پر، آخرت پر تمہیں یقین ہے، تو پھر تمہیں چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ تم اچھے عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال میں کسی دوسرے کو تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، نبی کی اطاعت میں زندگی گزارو، آخرت کی فکر میں زندگی گزارو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور تذکرہ انبیاء سے عبرت حاصل کرنے کی، قوموں کی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کی، انبیاء کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی ہم میں سے ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔